آج کے اس جائزے میں جانی کی جانب سے پیش کردہ تحقیق اور ان کی حیرت انگیز معلومات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک عام سا مسئلہ ہے، لوگ اپنا آبائی ملک چھوڑ کر بیرون ملک شفٹ تو ہو جاتے ہیں، لیکن پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جگہ تبدیل ہوتی ہے پر حالات وہیں رہتے ہیں؟ انہی باتوں کو علم نجوم اور روحانیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور ایک نئی زندگی کی امید لے کر باہر نکلتے ہیں، لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ جو مسائل پیچھے چھوڑ کر آئے تھے وہ تو وہاں بھی بالکل ویسے ہی موجود ہیں۔ آخر ساری جمع پونجی اور وقت لگانے کے بعد بھی وہی پرانی الجھنیں کیوں سامنے آتی ہیں؟ یہ ایک ایسی فرسٹریشن ہے جس کا شکار ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ علم نجوم یعنی ایسٹرولوجی کی دنیا میں جب زائچہ بنایا جاتا ہے تو آبائی ملک اور بیرون ملک کے درمیان زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ زائچے میں آبائی وطن کا خانہ انسان کی زمین، پراپرٹی، ماں اور سب سے بڑھ کر دلی سکون کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف بیرون ملک سیٹلمنٹ کو اکیلے پن، بے تحاشا بڑھتے ہوئے اخراجات اور یہاں تک کہ نظر بد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنی بنیاد سے کٹتا ہے تو سب سے پہلے تنہائی اور سکون کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں قدرت کا نظام سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قدرت کبھی جلد بازی نہیں کرتی۔ اس سورس میں ایک بڑی گہری مثال دی ہے۔ جس طرح ایک بچہ ماں کے شکم میں پورے 9 مہینے لیتا ہے، تب جا کر اس کے فطری نظام اپنا کام شروع کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہجرت کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب تک نیا ملک کسی شخص کو مکمل طور پر اپنا نہیں لیتا، یعنی وہ وہاں کا رہائشی نہیں بن جاتا، تب تک اس کے اندر اکیلے پن اور بے چینی کی ایک طویل رت برقرار رہتی ہیں۔ یہ ایک فطری انتظار کا مرحلہ ہے جسے ہر حال میں پورا ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ مثال اس بنیادی غلطی کی بہترین وضاحت کرتی ہے جو سفر کے وقت اکثر کی جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ فرض کریں کسی کو 104 ڈگری بخار ہے اور وہ جہاز میں بیٹھ کر امریکہ چلا جائے، تو ظاہر ہے جہاز سے اترنے پر اس کا بخار اچانک ٹھیک تو نہیں ہو جائے گا نا، وہ 104 ہی رہے گا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں اور اپنے مسائل سفر میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اگر کسی کو اچھا کھانا بنانا ہی نہیں آتا تو صرف جگہ بدلنے سے وہ اچانک ایک کامیاب ریسٹورنٹ تھوڑی چلا لے گا۔ مسائل صرف جغرافی بدلنے سے حل نہیں ہوتے۔ یہاں سے ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ حالانکہ ہجرت کو ایک سنت قرار دیا گیا ہے، اس میں برکت بھی بتائی گئی ہے، لیکن اصلی کامیابی قیام کی سنت میں پوشیدہ ہے۔ سورس یہ واضح کرتا ہے کہ جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو انہوں نے مدینہ کو مکمل طور پر اپنا گھر بنایا۔ جب تک ہجرت کرنے والے اپنے نئے ٹھکانے کو سچے دل سے اپنا نہیں لیتے، اسے حقیقتاً اپنا گھر تصور نہیں کرتے، تب تک ان کے حالات بہتری کی طرف گامزن نہیں ہوتے۔ نئی زمین کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں جا کر جڑتی ہے۔ آخر بیرون ملک نکلنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ صاحب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سفر پر نکلنے سے پہلے ایسٹرولوجیکل چارٹ یعنی زائچے کے ذریعے تشخیص ضروری ہے۔ 3 اہم سوال ہیں جن کا جواب چاہیے۔ دنیا کا کون سا خطہ بہتر ہے؟ سفر کا صحیح وقت کیا ہے؟ اور کس پیشے میں قسمت آزمانی چاہیے؟ باہر جانے کا جنون جتنی تیزی سے انسان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے اٹھایا گیا قدم اتنی ہی جلدی مایوس کر کے واپس بھی بھیج دیتا ہے۔ علم نجوم کی تشخیص کے ساتھ ساتھ اس سورس میں ایک 7 دن کا روحانی علاج یا وظیفہ بھی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک طرح کا استخارہ ہے جو سفر کے حوالے سے کشمکش میں ہیں۔ طریقہ کار بالکل سٹیپ بائی سٹیپ واضح ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا ہادی یا حافظ 700 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور آخر میں دوبارہ 14 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ یہ روحانی رہنمائی طلب کرنے کا ایک مخصوص طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ اس وظیفے کو مکمل اور کامیاب بنانے کے لیے چند فزیکل شرائط بھی ہیں۔ اس عمل کو مسلسل 7 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے اور پڑھائی کے فوراً بعد سو جانا ہے۔ دوسری بات، اگر سفر کرنے والے کا پاسپورٹ تیار ہے تو اس پڑھائی کے بعد اس پر دم کرنا یعنی پھونک مارنا بھی لازمی بتایا گیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب یہ عمل کیا جا رہا ہو تو کمرے میں مشکل ادا کی اگربتی جلانا لازمی ہے تاکہ ایک مناسب روحانی ماحول بن سکے۔ یہ اس پروسیس کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ جب یہ 7 دن کا عمل پوری شرائط کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے تو سنی کے مطابق اس کا نتیجہ ایک خواب کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ خواب میں ملنے والا یہ اشارہ دراصل ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ سفر فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اگر اشارہ مثبت ہو تو مسافر کو امید کے ساتھ اپنا منصوبہ جاری رکھنا چاہیے، لیکن اگر اشارہ منفی ہو
تو بہتر اور محفوظ یہی بتایا گیا ہے کہ انسان اپنا سفر کا ارادہ ترک کر دے اور وہیں رک جائے تاکہ مستقبل کی آزمائشوں سے بچا جا سکے۔ اب ان تمام باتوں کا جائزہ لینے کے بعد ایک بنیادی سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا محض جغرافی یا لوکیشن کی تبدیلی کبھی اندرونی تیاری اور مقدر کی تبدیلی کا متبادل بن سکتی ہے؟ آج کی اس گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ چاہے ہم ایسٹرولوجیکل چارٹ کی بات کریں یا روحانیت کی، دونوں پہلو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صحیح سمت کا تعین کیے بغیر اور ذہنی طور پر نئے حالات کو اپنائے بغیر سرحدیں پار کر لینا بالکل کافی نہیں ہے۔ بیرون ملک کامیابی کے لیے واضح منصوبہ بندی اور جسمانی سفر سے پہلے روحانی سفر کا مکمل ہونا بے حد ضروری ہے، تبھی جا کر واقعی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔